وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جو چھپروں والے ہیں، وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور کچھ بغیر اس کے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ انگور کی بیل ہے، یہ آپ کو باقاعدہ کسی اونچی جگہ کے اوپر اسے باندھنا پڑتا ہے، پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اس طرح کی ہے اور بعض خود اپنے اس تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجور اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جو مختلف ان کے الگ الگ کھانے کی چیزیں ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، جو ایک جیسے بھی ہیں اور ایک جیسے نہیں بھی ہیں۔ ایک جیسے اس اعتبار سے ہیں کہ سارے پھل ہیں، میٹھے ہیں، مٹھاس میں کامن ہے لیکن ذائقے میں کامن نہیں ہے۔ آپ کوئی کہے کہ جی کھجور بھی میٹھی، انار بھی میٹھا، یا اور ایڈ کر لے، آم بھی میٹھا، مالٹا بھی میٹھا، لیکن ان کی آپس میں بھی مٹھاس میں بھی فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھلدار ہو جائے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کاٹی جا رہی ہو اس دن جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں سے ان کو دو۔ پھلوں کی بھی زکوٰۃ ہے، کھیتیوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پہ مسئلہ 95B میرا دیکھ لیں، زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو۔ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے ہی، حمولۃ وفرشا، بعض ایسے ہیں جن پہ بوجھ لادا جاتا ہے اور بعض جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح اونٹ ہے، اس پہ سواری بھی آپ کرتے ہیں اور اسے ذبح بھی کیا جاتا ہے، لیکن خچر ہے، گوشت حرام ہے۔ گدھا، گوشت حرام ہے لیکن سواری اس کی جائز ہے۔ گھوڑا، گوشت بھی حلال ہے، سواری بھی حلال ہے۔ اور بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ فقہ حنفی والوں نے مشہور کیا کہ مکروہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، تو میرے بھائی اب وہی بات ہے، پرانی باتیں آپ لے کے 32 روپے 8 آنے حق مہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ لے کے بیٹھے ہیں۔ اب تو جہاد کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہے، اب تو گاڑیاں، ٹینکس اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو اب تو ہمت کریں۔ بہرحال ٹرکی میں آپ چلے جائیں، حنفی ہیں سارے، وہاں پہ بالکل آپ کو گھوڑے کی کڑھائی ملے گی، کباب ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ چائنا میں بھی گھوڑا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حنفی ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کے حنفی جو ہے نا ابھی یہ بیریئر کراس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی۔ یہ سارے شیطانی راستے ہیں کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جانوروں کو ڈکلیئر کر دینا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ اب آ رہا ہے جی وہ سورۃ الانعام میں جو اللہ تعالیٰ نے مویشی بتائے ہیں، 4 بڑے بڑے مویشی، جو کہ بہیمۃ الانعام، جو سٹارٹ میں ہی آیا تھا سورۃ المائدہ کے بھی کہ بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں، اس میں بھی بار بار الانعام، الانعام تو عربی میں کہتے ہیں مویشیوں کو۔ اب وہ کون سی 4 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں مویشیوں کی، وہ آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ بھیڑ، دوسرے نمبر کے اوپر بکری، تیسرے پہ اونٹ، اور چوتھے پہ گائے۔ اور ان کے نر اور مادہ دونوں ملائے جائیں تو یہ 8 بن گئے، 4 جوڑے ہیں اور ٹوٹل 8 جانور۔ اب وہ دمبا جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر جائے گا، بھیڑ والی کیٹیگری میں۔ اسی طریقے سے ہرن جو ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کو آپ بکری والی کیٹیگری میں بے شک ڈال دیں۔ یہ میں حلال ہونے کے اعتبار سے بات کروں، باقی جو قربانی کے احکام و مسائل ہیں وہ الگ سے ویڈیو دیکھ لیں۔ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے، اس کے اوپر اجماع ہے۔ 8 ازواج، اللہ نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑوں کی شکل میں۔
من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں بچے ہیں وہ حرام کیے ہیں؟ کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو تم نے خود ساختہ شریعت بنائی ہے؟ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کے ذریعے، عشق و سرور کے ذریعے نہیں، کوئی علمی بات کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لاؤ کوئی علم، کوئی تمہارے پاس کتابیں موجود ہوں، انبیاء کے آثار ہوں کہ یہ شریعت کا ہمارے پاس نالج ہے جس کی بنیاد پہ ہم بات، یہ نہ کہو کہ ایسی تو شروع تو این جی کر دیں آیا، یہ بات نہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے بھی نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے بھی نر اور مادہ 2، یہ 8 پورے ہو گئے۔ قُلْ آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی تم فرماؤ کیا دونوں نر حرام کیے اللہ نے یا دونوں مادہ؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو کچھ ان کے رحم میں موجود ہے، جو بچے، ان میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہو۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی وصیت کی؟ اللہ تعالیٰ جب یہ شریعت کے احکامات کسی پیغمبر پہ نازل فرما رہا تھا جو تم نے خود سے منسوب کیے، کہ تم اس پہ گواہ ہے ہو؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ دے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، یعنی جو خود ساختہ شریعت بناتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی جب تک کہ وہ علمی کتابی ہو کر کتابوں کو، علم کو فالو نہیں کرنا شروع کرتے۔ اب ان ساری چیزوں کے مقابل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، وہ بتا دو اے نبی ان سے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی تم فرماؤ میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے، علی طعام یطعم، اس کھانے میں سے جو کہ کھایا جاتا ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، الا سوائے ان یکون میتتن، کہ مردار ہو، حلال جانور بھی مردار، او دمم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا ہوا خون، یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی آئی، سورۃ النحل میں بھی، سورۃ الانعام کے اندر بھی۔ او لحم خنزیر، یا پھر خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، یہ جو ہے رجس ہے، نجس چیز ہے۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا پھر یہ نافرمانی کا کام ہے کہ ذبح کے وقت حلال چیز پہ بھی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن اس میں بھی ایکسیپشن ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو جائے، کوئی مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، وَلَا عَادٍ، نہ نافرمانی کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ سورۃ النحل میں تو ان چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی تھے ان پر، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر طرح کا وہ جانور حرام کر دیا تھا جس کے ناخن ہیں۔ ناخنوں والے جانور ہمارے بھی حرام ہیں، لیکن کچھ حرام ہیں کچھ حلال ہیں۔ اب جیسے مرغی ہے، اس کے بھی ناخن ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مرغے کے بھی، لیکن یہ حلال ہے۔ لیکن جو 4 پائے ہیں
زمین پہ پھرنے والے جانور، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ سب کے سب حرام ہیں جو گوشت خور ہیں، جن کی آنکھ کی سیدھ میں یہ نوکدار دانت ہوتے ہیں، کتا، ریچھ، شیر، یہ سب کے سب۔ اور اسی طریقے سے اڑنے والے پرندوں میں جو گوشت خور ہیں، عقاب، چیل، کوا، کوا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے باز، وہ بھی شکار کرنے والا ہے، وہ سب کے سب۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور جو جانور تھے نا، حلال جانور بھی، جن میں گائے اور بکری، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان کی چربی۔ گوشت کھا سکتے ہیں، چربی نہیں کھا سکتے۔ ہاں، اب ساری چربی حرام نہیں تھی، جس سے بچنا مشکل ہے وہ والی چربی نہیں، جو الگ سے جو ایکسٹرا چربی نکلتی ہے وہ حرام تھی۔ جس طرح خون بھی حرام ہے، لیکن جو خون ہڈیوں کے گودے کے اندر ہے وہ حلال ہے، جو گوشت کی بوٹی کے اندر ہوتا ہے ہڈی اور گوشت کے جوڑ میں، وہ حلال ہے۔ اسی لیے آیا تھا بہتا ہوا لہو، جو ہے رگوں سے، رگوں کا جو خون ہے وہ حرام ہے۔ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ جو چربی پوری نکلتی ہے وہ تو حرام ہے، جو علیحدہ ہو سکتی ہے۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہے، او الحوایا، یا ان کی آنتوں کے ساتھ ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ حلال تھی، باقی جو ایکسٹرا چربی ہے وہ حرام۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کے سبب۔ لیکن ہماری امت میں یہ اب ساری چیزیں حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے پھر پابندی اٹھا لی، جو سورۃ الاعراف میں ہے نا کہ یہ نبی جو ہیں ان پہ جو بوجھ تھے نا وہ بھی اتارتے ہیں، اور کئی چیزیں جو حرام ہوئی ہوئی تھیں وہ حلال کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، ضرور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں اے نبی آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اے نبی آپ فرما دیں کہ بے شک تمہارا رب رحمت والا ہے، کشادگی والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس عذاب کو اس قوم سے جو جرم کرنے پر اڑی ہوئی ہو۔ یعنی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھنے والا ہے۔